اس کو بار بار باور اس لیے کرانا ضروری ہے کیونکہ جو مسلط ٹولہ، جو چور، ڈاکو، نالائق، نااہل ٹولہ، جو بہروپیے، ڈکیت، کھلنڈرے ملک کے اوپر اس وقت مسلط ہیں، جو دونوں ہاتھوں سے پاکستان کی عوام کو لوٹ رہے ہیں اور وارداتیں ڈال رہے ہیں چور دروازے سے، ان کے کچھ حقائق پاکستان کی عوام کو بتانا بہت ضروری ہے، اور جس میں یہ بھی بہت ضروری ہے سمجھنا کہ 2014 سے لے کر 2022 تک کنٹینر پر چڑھ کر جو جھوٹ بولے گئے، جو فریب کیا گیا، جو پاکستان کی عوام کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، اس کے لیے ہر روز جھوٹ بولنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں، جب آپ 1 کروڑ نوکری کا جھوٹ بولتے ہیں، تو پھر آپ 1 کروڑ نوکری کو نہ دینے کے لیے ہر روز جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ جب 50 لاکھ گھر دینے کا جھوٹ بولتے ہیں تو وہ 50 لاکھ گھر نہ دینے کے لیے آپ کو ہر روز جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہی شخص جو آج ملک پر مسلط ہے، کنٹینر پر چڑھ کر کہا کرتا تھا کہ جب قیمتیں بڑھتی ہیں، جب مہنگائی ہوتی ہے تو کون چور ہوتا ہے؟ وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ یہی وہ شخص تھا جو کنٹینر پر کھڑا ہو کر سول نافرمانی، ہنڈی کے ذریعے پیسے منگانے، بجلی کے بل جلانے، پولیس والوں کے سر توڑنے کا درس دیا کرتا تھا، اور آج وہی مافیا، وہی قاتل اس وقت ملک پر مسلط ہے۔ لیکن طریقہ واردات یہ ہے کہ دوسروں کو چور چور کہو، چور چور کا شور مچاؤ، اور چور دروازے سے عوام کو لوٹو۔ آپ کو یاد ہوگا آتے ہی قرضہ کمیشن بنا، قرضہ کمیشن بنایا کہ پچھلی حکومتوں نے پاکستان کی عوام اور بچے بچے کو مقروض کر دیا ہے، تو وزیر اعظم مسلط نے ایک قرضہ کمیشن بنایا، جس قرضے کمیشن کی آج تک رپورٹ اس لیے نہیں آئی کہ 14,000 ارب کا تاریخی قرضہ اسی وزیر اعظم مسلط نے لے لیا، اور 14,000 ارب کا قرضہ لیا، ایک اینٹ نہیں لگائی، اس لیے آج اس قرضہ کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص جو آج سیاسی یتیم ہے، سیاسی بے روزگار ہے، جو عمران خان کا ٹاؤٹ ہے، جو عمران خان کے لیے فرنٹ مین ہے، جو عمران خان کا کمیشن خور ہے، اور سینٹ کی ٹکٹ نہ ملنے پر سیاسی یتیم ہے، جس کا نام شہزاد اکبر ہے۔ شہزاد اکبر اسی صوبے کے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کاغذ لہرا کر الزام لگاتا تھا، جس دن نیب کی شہباز شریف کے خلاف انکوائری شروع ہوتی تھی یا پریس ریلیز آتی تھی تو یوں کاغذ لہرائے جاتے تھے کہ اتنے ارب کھا گئے، شہباز شریف نے یہ کرپشن کی، صاف پانی، آشیانہ، گندا نالا، وہ جو مہمان لائے تھے ڈیوڈ روز صاحب، جن کا خود عطا پتہ کوئی نہیں، ان کی اپنی طرح، ڈیفڈ کے پیسے کھا گئے، زلزلے کے پیسے کھا گئے، تعلیم کے پیسے کھا گئے، پتہ نہیں کیا کیا گفتگو ہوتی تھی۔ آج وہ سیاسی یتیم، عمران خان کا فرنٹ مین اور کمیشن خور، اور عمران خان کا ٹاؤٹ، جس کو سینٹ کی ٹکٹ نہیں ملی تو خاموشی ہے، لیکن جب ان سے سوال ہوتا ہے براڈ شیٹ میں کمیشن خوری کا، جب ان سے سوال ہوتا ہے نیب کے ساتھ مل کر جو عوام کا دونوں ہاتھوں سے پیسہ لوٹا جا رہا ہے، تو وہ پھر تھوڑا سا پھڑپڑاتے ہیں، اور پھڑپڑا کر، کیونکہ اصل میں وہ جو ان کے اندر خمیر ہے وہ دوسروں پر الزام لگانے کا، وہ بدلتا نہیں ہے۔ اور شہزاد اکبر صاحب جو عمران صاحب کے ڈائریکشن کے اوپر کام کرتے ہیں، انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، آٹا چینی کمیشن پچھلی حکومتوں نے چوری کی، کرپشن کی، بقول شہزاد اکبر کے سبسڈی دی،
اور جس کی وجہ سے چینی عمران صاحب کے دور میں 120 روپے کلو بکی. وہ چینی کمیشن کی انکوائری، واہ 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 جی واہ، عمران صاحب نے کمیشن بنا دیا ہے، چینی رپورٹ آئے گی، انکوائری ہوگی، جہانگیر ترین، خسرو بختیار اور ان کے بھائی جیل جائیں گے. بڑی بات ہے جی. آج چینی کمیشن کی رپورٹ، جس چینی کمیشن کی جو کمیشن بنا تھا تو 72 روپے کلو چینی تھی. اس کے دوران جب وہ انکوائری ہو رہی تھی تو 90 روپے کلو چینی بک رہی تھی. اس کے بعد جب وہ انکوائری ختم ہو گئی تو 120 روپے کلو چینی بک رہی تھی. لیکن چور کون ہے؟ قاتل کون ہے؟ نواز شریف، شہباز شریف. وہ حمزہ شہباز جو 2 سال جیل میں تھا، جس 2 سال جیل میں رہتے ہوئے 52 روپے چینی 120 روپے کلو چینی ہو گئی. اور وہ قاتل جس نے 300 ارب کی سبسڈی دی، ملک میں چینی کی قلت ہوتے ہوئے چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی، اور پھر چینی ہوتے ہوئے ان کارٹلز کے گوداموں میں چینی کو امپورٹ کرنے کی اجازت دی، جس کی وجہ سے چینی نواز شریف کے 52 روپے سے چینی 120 روپے کلو تک پہنچی. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات کہ شہباز شریف جس پر الزام ہے کہ وہ قاتل ہے، اس نے تو گنے کی قیمت 180 روپے سندھ گورنمنٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود گنے کی قیمت 180 روپے رکھی تاکہ کسان کا جو حق ہے وہ محفوظ ہو سکے. ایتھنول کے اوپر 2012 میں ٹیکس شہباز شریف نے لگایا تھا، جو 2019 میں اس قاتل نے، اس مافیا نے ٹیکس کو اٹھایا، جس سے شوگر پرائس انکریز ہوئی. 300 ارب کی سبسڈی عمران خان کے فیصلے سے ہوئی تھی. بزدار صاحب نے سبسڈی کی اجازت پنجاب میں دی، جبکہ نواز شریف نے یہ قید لگائی تھی کہ پروونشل گورنمنٹ سبسڈیز نہیں دے سکتی. تو چور کون ہوا؟ چور وہ ہوئے جن کے دور میں 52 روپے چینی، 120 روپے کلو چینی عمران خان نہیں خرید رہا، کیونکہ اس کا اے ٹی ایم چینی بھیجتا ہے اس کے گھر، اس کے کارٹلز چینی بھیجتے ہیں اس کے گھر، اس کے مافیاز چینی بھیجتے ہیں اس کے گھر. یہ 120 روپے کلو چینی ان مافیاز، ان کارٹلز جو کہ اس وقت ملک کے اوپر مسلط ہیں، عمران صاحب کی شکل اور ان کے حواریوں کی شکل میں، چینی تب تک، آٹا تب تک، دوائی تب تک، تیل، انڈے، دوائی یہ تب تک سستے بجلی گیس نہیں ہوں گے جب تک یہ کارٹلز، یہ مافیا ملک پر عمران صاحب کی شکل اور ان کی حواریوں کی شکل میں موجود رہیں گے. اور میں ایک اور بات پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ بزدار صاحب جن کی رپورٹ کے اندر ان کا حافظہ ختم ہو گیا تھا، جس فیصلے سے انہوں نے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا اور چینی 120 روپے کلو ہوئی، ان کا حافظہ ختم ہو گیا تھا. اس میں لکھا ہے کہ یہ چینی چوری، آٹا چوری کے ذمہ دار عمران خان اور بزدار صاحب ہیں، اور وہ کارٹلز ہیں جو وزیروں اور مشیروں کی شکل میں اس کابینہ کے اندر موجود ہیں. جہانگیر ترین، خسرو بختیار اور ان کے بھائی بزدار صاحب اور عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر ان کی منشا پر، ان کی ڈائریکشن پر یہ لوٹا پاکستان کی عوام کو. اور چور کون ہے؟ جنہوں نے سبسڈی ریجیکٹ کی. 15 روپے سبسڈی کی سمری آئی شہباز شریف کے پاس، انہوں نے ریجیکٹ کی. سندھ نے سبسڈی دی، شہباز شریف نے ریجیکٹ کی. ایکسپورٹ کی اجازت مانگی گئی، وفاق نے ایکسپورٹ، کیونکہ سرپلس تھا نواز شریف کے دور میں، وہ اجازت دی. سبسڈی جس وقت دی تو 1 روپے چینی کی کمیشن نہ بڑھانے کی کنڈیشن پہ دی، جو نہیں بڑھی. 52 روپے چینی جتنی دیر نواز شریف حکومت میں رہے، جس وقت 2018 میں مسلم لیگ نون حکومت سے گئی تو 52 روپے چینی بک رہی تھی. تو جو آپ کے مطابق کارٹلز تھے، جو آپ کے مطابق پرائس کو
ٹیمپر کرتے تھے, پرائس ان کی قیمت چینی کی ان کی وجہ سے بڑھتی تھی. انہوں نے تو اپنی ملوں کو نقصان پہنچایا, انہوں نے عوام کی خاطر, کسانوں کی خاطر ان کو ریلیف دیا, چینی کی قیمت نہیں بڑھائی, شہباز شریف نے سبسڈی نہیں دی. لیکن آپ کی اتنی اوڈیسٹی, آپ کی اتنی جرت کہ آپ عوام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آج تک جھوٹ بول رہے ہیں. اور وہ حمزہ شہباز جو 2 سال جیل میں رہا, آپ نے تو کمیشن رپورٹ کی انکوائری اس کے سے نہیں کی. 2 سال حمزہ شہباز نے ناحق جیل کاٹی. آپ کہتے ہیں آج تک حمزہ شہباز کی وجہ سے چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے. کوئی شرم ہونی چاہیے, کوئی حیا ہونی چاہیے. پاکستان کی عوام آپ کی اصلیت جانتی ہے. تو شہزاد اکبر صاحب کمیشن خوری خود کریں, ٹاؤٹ عمران خان کے خود بنیں, فرنٹ مین خود ہوں, اور الزام نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ شہباز پہ. آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ حقائق آپ کی فائلوں میں موجود ہیں, یہ حقائق سرکاری خزانے کے ریکارڈ میں موجود ہیں. اور اس لیے کمیشن رپورٹ کے اندر جو ذمہ داران ہیں وہ آج ملک کے اوپر مسلط وزیر اعظم ہے اور پنجاب کے اوپر مسلط وزیر اعلیٰ ہے. کسی کی جرت نہیں کہ ان سے سوال کریں, اور اوڈیسٹی یہ کہ ابھی تک دوسروں پر الزام لگائیں. آپ نے الزام لگایا شہباز شریف پہ گندا نالا, آشیانہ, لاہور میٹرو, ملتان میٹرو, ڈفٹ کے پیسے کھا گئے. جو لاہور میٹرو شہباز شریف نے 27 بلین میں بنائی, وہ لاہور میٹرو جو 27 بلین میں بنی, اور پشاور میٹرو کتنے کی بنی؟ 105 بلین اور 120 ارب کا ڈاکہ ڈالا گیا بی آر ٹی پشاور میں. کہتے ہیں شہباز شریف چور تھا, اور اس پر نیب خاموش ہوتی ہے. چینی انکوائری رپورٹ پہ نیب خاموش ہوتی ہے. روز فیڈ کرتے ہیں میڈیا کو, ایف آئی اے نے آج یہ کہہ دیا, ایف آئی اے نے کہا ہے کہ عمران خان چینی چور ہے. ایف آئی اے نے اور کمیشن رپورٹ نے کہا ہے کہ بزدار چینی چور ہے. اس نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین چینی چور ہے. اس نے کہا ہے کہ خسرو بختیار چینی چور ہے. ہے ہمت عمران خان میں؟ ندیم بابر کو عہدے سے ہٹا دیا. واہ 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 واہ. ندیم بابر کو 122 ارب کا ڈاکہ ڈالنے کے بعد ایل این جی میں, جس کے پیسے جب آپ کو وصول ہو گئے عمران خان کو بنی گالا میں, اس وقت ندیم بابر کو عہدے سے ہٹا دیا. ندیم بابر کو عہدے سے ہٹانا نہیں چاہیے تھا, ندیم بابر کو جیل میں ڈالنا چاہیے تھا عمران خان کے سمیت. اور جو وزیر سائن کرتا ہے عمر ایوب, وہ آپ کے ساتھ کابینہ میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے. دائیں بیٹھتا ہے بجلی گیس چور, بائیں بیٹھتا ہے چینی آٹا چور, اور اس کے ساتھ بیٹھتا ہے دوائی چور. دوائی کے اوپر بھی انکوائری ہوئی تھی نا. کدھر ہے نیب؟ کدھر ہے نیب بی آر ٹی پشاور پہ, جس پہ سپریم کورٹ میں خود عمران خان انویسٹیگیشن روکنے کے لیے گئے ہیں؟ کدھر ہے نیب ہیلی کاپٹر کیس میں, بی آر ٹی پشاور میں, سونامی میں, آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری میں؟ کیونکہ نیب نہیں ہے, نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. اور الزام لگاتے ہیں دوسروں کے اوپر چوری کا. ان کی اتنی جرت. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی شوگر ملز کی وجہ سے پرائس اوپر نیچے ہوتی ہے. شوگر مل, چودھری شوگر مل 3 سال سے بند ہے, یہ ان کو پتہ ہے. ان جھوٹوں کو, نلائکوں کو, چوروں کو, چینی چوروں کو پتہ ہے. العریبیہ شوگر مل اور رمضان شوگر مل نے 1 روپے کی سبسڈی نہیں لی, جب یہ کمیشن رپورٹ جس دورانیے کا انویسٹیگیشن کر رہی ہے. اور چور کون ہے؟ چور عمران خان ہے, چور بزدار ہے, چور جہانگیر ترین ہے, چور خسرو بختیار ہے. اور اگر نہیں ہے تو لائیں ایف آئی اے کی رپورٹ اور کمیشن رپورٹ, جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چوری, چینی چوری عوام کی کس نے کی ہے. اس کے بعد کمیشن رپورٹ جو چینی چوری پہ بنائی, جو دفن کر دی گئی, جس کے اوپر بڑا ہائی مورل گراؤنڈ لیا گیا, اس کو پاکستان کی عوام کے سامنے جب لایا گیا, اس میں تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہوا ہے. پچھلی حکومتوں کی وجہ سے آج مہنگائی 3% سے 16% ہو گئی. واہ جی واہ. پچھلی حکومتوں کی وجہ سے 84 روپے کلو انڈے
آج 200 سے زیادہ 84 روپے درجن انڈے آج 200 سے زیادہ بک رہے ہیں. دالیں, ٹماٹر, چینی, چکن کی صرف اس ہفتے میں 22 روپے سے زیادہ قیمت بڑھی ہے. تو جو چور ہے نا اس کی سزا روز پاکستان کی عوام بجلی کے بلوں میں, گروسری کے بلوں میں, گیس کے بلوں میں, چینی کے بلوں میں, آٹے کے بلوں میں وہ سزا کاٹ رہی ہے. اس لیے اب آپ کے کاغذ لہرانے سے شہباز شریف, نواز شریف چور نہیں ہوں گے. آپ کے کاغذ لہرانے سے حمزہ شہباز جو کہ 2 سال جیل کاٹ کر آیا ہے, شہباز شریف ابھی بھی جیل میں ہے. میں آپ کے توسط سے پاکستان کی عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو کمیشن رپورٹ ہے نا, جس میں روز سٹیج لگاتے ہیں کہ آج ایف آئی اے نے اور کمیشن رپورٹ نے یہ کہہ دیا, شہباز شریف سے ایک سوال نہیں پوچھا, حمزہ شہباز سے ایک سوال نہیں پوچھا. آپ ہیں تو عدالتوں میں, سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, نیب کی عدالتوں میں ثبوت پیش کیوں نہیں کرتے ثبوت پیش, جو کہ پی آئی ڈی کی شان و شوکت تو بنتے ہیں, میڈیا ٹرائل کے لیے تو بنتے ہیں, لیکن آپ کے پاس ثبوت ہے ہی نہیں. کیونکہ اب ثبوت ندیم بابر کے خلاف ہے, اب ثبوت عمران خان کے خلاف ہے, اب ثبوت خسرو بختیار کے خلاف ہے, اب ثبوت جہانگیر ترین کے خلاف ہے. اور جو دوائی چور ہیں, شہباز شریف کے دور میں تو جس کو آپ چور کہتے تھے دوائی مفت ملتی تھی. آپ نے تو کرونا کے اوپر, پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے کرونا کی امپورٹ پیسے سے پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دی. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو کوئی حیا بھی نہیں آتی؟ آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری ہو گئی. جن کو چور کہتے تھے, جن کو کارٹلز کہتے ہیں, جن کو مافیا کہتے ہیں, 35 روپے آٹا بکتا تھا. عمران صاحب 80 روپے کلو آٹا نہیں بکتا تھا. جن کو چور کہتے ہیں 52 روپے چینی بکتی تھی, 120 روپے کلو چینی نہیں بکتی تھی. جن کو چور کہتے تھے ان کے دور میں انڈے 84 روپے درجن ہوتے تھے, 290 روپے, 190 روپے. اور جو کوکنگ آئل ہے, کوکنگ آئل 142 سے 290 روپے پہنچ گیا آج. کون ہے کارٹل, کون ہے مافیا, کون ہے بہروپیے جو دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹ رہے ہیں؟ اور آپ صرف چور کا شور کرتے کرتے 14,000 ارب کا قرضہ کھا گئے, 122 ارب کی ایل این جی کھا گئے, 400 ارب کی چینی کھا گئے. چور کا شور کرتے کرتے کشمیر کا سودا کر دیا, مودی کی جھولی میں پھینک دیا, آئی ایم ایف کے حوالے اسٹیٹ بینک کو کر دیا, معاشی سالمیت کو کر دیا, غلام بنا دیا آئی ایم ایف کا پاکستان کی عوام کو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.